بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کر دو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جب تم نے خرچ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تم خرچ کرو تو اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، اس کو کون سی والی نیکی پسند ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز خرچ کر رہے ہیں وہ ہماری پسندیدہ ہو، ہماری محبوب ہو اور اس کو خرچ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنے استعمال کی ہوئی چیزیں کسی کو دے دیتے ہیں، کسی مسکین، فقیر یا کسی کو بھی، تو وہ استعمال کی ہوئی چیزیں جو ہمارے کام کے قابل نہیں رہتی اور ہم کہتے ہیں یہ اب ہمارے کام کی نہیں ہے، تو وہ پھر ہم سائلین کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی محبوب چیز، جو چیز تمہیں پسند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرو۔ تو پسندیدہ چیز ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی چاہیے۔ اس کے بعد ذکر ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک جو پہلا گھر ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا اور وہ بڑے جو ہے برکت والا گھر ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک امت میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب امت میں سے چاہیے کہ ایک جماعت ہو۔ اب وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جو فریضہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، وہی فریضہ جو ہے امت پر فرض کر دیا گیا کہ جو ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر، سیرت پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ خیر امت قرار دیا، اور خیر امت قرار دینے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو گے اور نیکی کی طرف لے کر جاؤ گے۔ یعنی کہ امت خیر قرار دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی جو لوگ دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ سب سے بہترین امت ہوتے ہیں۔ اور وہ بہترین امت کیوں ہوتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا عادی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہیں، نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں، تو وہ جو ہے سب سے بہترین امت ہوگی۔ اور تیسری مرتبہ پھر یہ ارشاد فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 114 نمبر آیت میں، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو مومنین ہیں، وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے ان کو روکتے ہیں۔ تو یہ 3 مرتبہ اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، تو ہمیں 3 مرتبہ تاکید فرمائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر جانا اور برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے وہ ہمارے ذمے ہے اور ہم نے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 121 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہوا ہے اور اس کے اندر غزوہ بدر کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس مدد نہیں تھی اور ڈرے ہوئے تھے، کم تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ بے ثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مدد فرمائی۔ اور جو غزوہ احد کا ذکر ہے اس کے اندر بھی فرمایا کہ غزوہ احد میں جو کچھ لوگ تھے وہ سن کر افواہ جو پھیلائی گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس افواہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر پھیل گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر کافروں نے حملہ کیا اور وہ شکست ہونے لگی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رسول ہے، تو آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، تو کیا ان احکامات کو چھوڑ دو گے، پھر دوبارہ اپنے دین کی طرف چلے جاؤ گے، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ عمل کرنا شروع کر دو گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں انہی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی اس دین کو ترک نہیں کرنا، اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں فراخی میں اور تنگی میں، دونوں حالتوں میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور احسان کرنے والوں کی جو ہے نا صورتیں بتائی ہیں کہ ایک وہ شخص جو ہر حال میں خرچ کرے، چاہے وہ تنگی میں ہو، چاہے وہ فراخی میں ہو، اچھے دنوں میں ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر حالت میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے، جو لوگ اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بتایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ لوگوں کے اندر عدم برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی بحث ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہے، عدم برداشت ختم ہو چکی ہے اور غصہ بالکل نہیں برداشت کیا جاتا، اور معاف کرنے والا تو عنصر ہی ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں بس کسی کی غلطی پتہ لگے، سب سے پہلے تو غلطی اپنے معاشرے میں ہر طرف ایسے پھیلا دینی ہے جیسا کہ وائرس پھیلتی ہے، اس کو بدنام کرنے کی، ڈیگریڈ کرنے کی، اپنے آپ سے کمتر کرنے کی جو ہے نا کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی لڑائی کا موقع ہاتھ آ جائے تو لڑائی کا موقع میں جو ہے نا کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور غصے کو ضبط کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ درس اس کے اندر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مقام پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا، مومنوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس مقام سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں احسانات فرمائے۔ ہر چیز اپنی نعمتیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے نازل فرمائی، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ہر چیز ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے اوپر کسی بھی چیز کو عطا فرماتے وقت اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اللہ علینا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ رسول عطا فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ مبعوث فرمانے کے بعد احسان کا ذکر کیا کہ تم پر سب سے بڑا جو میرا احسان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جو تزکیہ نفس کیا، قرآن پاک کی تلاوت، آیات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے اور تزکیہ نفس کیا، ہمارا حکمت کی باتیں بتائیں،
وہ ان باتوں کا ذکر بھی اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا وہ یہ احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہماری ہر طریقے سے ہر طرح کی ہماری اصلاح فرمائی. ہم بگڑ چکے تھے، معاشرے کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، انہوں نے تمام معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو ان کا مقام عطا فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا. پیچھے جو آیت تھی اس کے اندر یہ تھا کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، ہم ان کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں. آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر چیز کو، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اپنی لمبی لمبی زندگیوں کے اوپر امیدیں نہ لگا کے بیٹھا کرو، بلکہ اپنی موت کی تیاری کرو. ایک دن تم نے مر جانا ہے اور آخرت کی فکر کیا کرو، اس دنیا کے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، پھر سورج کو، دن کو، رات کو پیدا فرمایا. دن اور رات جو بدلتے رہتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اور یہ جو تھا سورۃ آل عمران کا آخری حصہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ النساء. سورۃ النساء جو ہے یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جو کہ سورۃ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. سب سے پہلے اپنا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا حکم فرمایا، اور اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ وَالطَّيِّبَ. یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، اور جو یتیموں کا مال ہے اگر وہ اچھا اور عمدہ ہے تو اس کو اپنے دوسرے مال سے تبدیل نہ کرو کہ ان کی کوئی چیز اچھی لگی ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لی، اور اپنی جو کوئی چیز ہے جو بری ہے وہ ان کے مال میں ڈال دی. ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے. یہاں پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی کہ وہ نکاح کر سکتا ہے 4 شادیوں کی، اور یہ ہر مرد اس بات کو جانتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. لیکن جس کو بھی یہ آیت پتہ ہے اور اس احکام کا، اس ترجمے کا پتہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، وہ صرف اتنی ہی آیت پڑھتا ہے 4 شادیوں کی اجازت تک، آگے اس آیت کو مکمل نہیں پڑھتے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک کرنی ہے. اب لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں 4 کی اجازت ہے، 4 کرنی ہے، لیکن کسی نے یہ آیت مکمل پڑھ کر اس کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ شادی کرنے کے بعد عدل بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، سب کے حقوق اور فرائض بھی پورے کرنے ہیں، ان کا ذمہ داریاں بھی لینی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے. تو شادی کرنے کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ شادی کر لی، بلکہ ان کے درمیان عدل رکھنا بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی کافی ہے، اور ان کے حقوق پورے کرو اور ان کی ذمہ داریاں ادا کرو. اور وہ یتیم کے مال کے بارے میں بتایا کہ جب یتیم بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کا مال ان کو لوٹا دو تاکہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جو مرد ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو ماں باپ نے چھوڑا ہو، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ موجود ہے جو ان کے والدین نے یا ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ برابر کا حصے دار بنا رہا ہے کہ جو وراثت میں حصہ ہے وہ مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے. ہمارے معاشرے میں مردوں کو تو وراثت مل جاتی ہے لیکن اکثر عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. مردوں کے احکامات ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ مرد نے اپنا حصہ لینا ہے، لیکن عورتوں کو محروم رکھ دیا جاتا ہے. تو اس سورۃ النساء کے اس
رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت کے اندر ہر ایک کا حصہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا، ماں کا کتنا حصہ ہوگا، باپ کا کتنا ہوگا، جو وارثین ہے وہ کتنے ہوں گے، اگر بیٹا ہو تو کس کا کتنا حصہ ہوگا، اولاد نہ ہو تو اس کا حصہ کیا ہوگا، یہ ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے تفصیل کے ساتھ، جو کہ آپ اس آیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر بھی بتایا۔ اس کے اندر جو خاص طور پر خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو میت کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی ترکے کو جو وراثت ہے اس کی تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے جو ہے 3 مرحلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے بتایا کہ جب وہ وفات پا جائے تو اس کے پیسوں سے، اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، سب سے پہلا جو اس کا خرچ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض چکایا جائے گا، اس کا قرض جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی کے بارے میں کہ یہ فلانا مال، فلانی چیز یا فلانا جو وراثت ہے یہ فلانے کو دینی ہے، اور وہ کوئی وصیت کر کے گیا ہے خاص طور پر، اور وصیت بھی کچھ لمیٹڈ چیزوں کی اس کی بھی جو ہے نا حد بتائی گئی ہے کہ کس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، کس کے بارے میں نہیں کر سکتا، تو وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا تو پھر وہ مال دوسروں میں جو باقی وارثین رہ جائیں گے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور آخر میں چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے محرمات نکاح کا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہارے اوپر جو ہے نا حرام ہے، یعنی کہ محرمات نکاح جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو محرمات ہیں وہ کون ہیں؟ جو محرم ہوتی ہیں ہماری، وہ سب سے پہلے مرد کے لیے جو ہے نا اس کی ماں، بیٹی، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ساس اور بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی، اور اس کے علاوہ ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیوی کی جو بہن ہے وہ ہمارے لیے نامحرم ہوتی ہے۔ تو ان محرمات کا ذکر کر کے بتا دیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں بچتی ہیں معاشرے کے اندر، چاہے ان کے ساتھ کوئی سا بھی رشتہ ہے، جتنے بھی قریبی رشتے ہیں یا دور کے رشتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر حرام ہے اور وہ ہمارے لیے نامحرم ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر محرم اور نامحرم کا جو ہے بالکل نہیں خیال رکھا جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طریقے سے قرآن پاک کے اندر بتایا ہے اس پر عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔